हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहज़ाद और आपकी खिदमत में अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले आज जो शब गुज़री है उसकी मुबारकबाद। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऐसे सफ़र की रात कि जिसके राज आज तक सरबस्ता हैं, जिसमें अपने महबूब को अपना दीदार कराने के लिए अपने पास बुलाया गया, तोहफ़े पेश किए गए, नमाज का तोहफ़ा दिया गया, अंबिया अलैहिस्सलाम की मैयत में नमाज अदा कराई गई, अमामत की आपने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मत के लिए जो मरात हासिल कर सकते थे अल्लाह ताला की ज़ात बरक़ात से, वो हासिल की। और जो कुछ भी मांगा अपनी उम्मत के लिए मांगा, हमारे लिए मांगा, मेरे लिए मांगा, आपके लिए मांगा, तमाम दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के लिए और तमाम दुनिया में बसने वाले मुहिबान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांगा। तो नाज़रीन, ये जो रात गुज़री इसमें इबादत की गई, पाकिस्तान की सलामती की दुआएं मांगी गई और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए गड़गड़ा कर लोगों ने दुआएं मांगी। इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होंगी। पाकिस्तान आने वाले दिनों में एक खुशहाल ममलिकत बनकर सामने आएगा और अल्लाह के फजल व करम से जिसके नाम पर यह मुल्क हासिल किया गया, उसकी बरक़ात और फ्यूज़ से ये मुल्क तरक्की की उस मंजिल पर पहुँचेगा जिसका दुनिया तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और दुनिया की इस्लामी क़यादत पाकिस्तान के हिस्से में आएगी इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये तो आज जो गुज़श्ता रात के अहवाल से हमने बात शुरू की, लेकिन आज फिर हमारे पास बड़ी ही अहम ख़बरें हैं। लंदन से अहम ख़बरें भी हैं और एक ऐसी ऑडियो भी लीक हुई है जो मरीम नवाज़ ने आसिफ अली ज़रदारी के बारे में इरशादात फरमाए हैं, तो वो भी आपको सुनवाएंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ी ख़बर से आपको आगाह करेंगे कि बरतानिया के अखबार डेली मेल ने जवाब दाखिल कर दिया है शहबाज शरीफ के उस केस के बारे में जिसके बारे में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे, और मुकम्मल सबूतों के साथ अपना जवाब बरतानिया की अदालतों में दाखिल कर दिया है डेली मेल ने। तो अब ये कहना भी गलत ना होगा कि आने वाले दिनों में मियाँ शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान की अदालतों से थे किसी न किसी तरीके से जुल देकर बचते रहे हैं, अब वो बरतानिया की अदालतों में गिरफ्त में आने वाले हैं और उनके उस केस का भी फैसला हो जाएगा कि जिसके सिलसिले में बड़े फुदक रहे थे, और अब इतने बड़े बड़े सबूत जो हैं वो डेली मेल ने पेश कर दिए कि अब फुदकनियाँ बंद हो जाएंगी और अब जो है वो मुकाफ़ात अमल का मरहला तेज़ से तेर हो जाएगा। तो ये सारी बातें आज आपके सामने रखनी है, और इसके साथ साथ एक असली बीमार और एक नकली बीमार का तकाबुल भी जो हम रोज़ाना करते हैं वो भी आपके सामने रखना है। क्या कोशिशें की जा रही हैं उस असली बीमार के साथ मुलाकात करने के लिए, लेकिन वो क्यों नाकाम हो रही हैं, वो सारी बातें आपके सामने। और इसके साथ जो कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम से ख़िताब किया, उसमें जो पाकिस्तान की कौम को तोहफ़े दिए, ये वो तोहफ़े हैं कि जो शब माराज के मौके पर अपनी कौम को एक मुसलमान मुल्क का सरबराह पेश कर सकता है। और तारीख़ में पहली मरतबा पाकिस्तान में जो रिलीफ़ दिए गए हैं वो इतने बड़े इक़दामात हैं कि जिससे ज़ाहिर होता है कि अगर इमरान ख़ान को और मौका दिया गया, कौम ने उनको मज़ीद पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका दिया, तो जैसे ही उनका, कहते हैं पंजाबी में, हाथ ज़रा मतलब हाथ फराग होगा, तो उसका फ़ायदा वो कौम को देंगे, ना कि अपनी दौलत को, अपनी तिजोरियों को भरने में वो सारा जो है वो वक्त सर्फ कर देंगे। तो नाज़रीन, ये सारी बातें करने से पहले
ایک بار پھر وہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میرے فیس بک پیج کو، جو کہ سکرین پر فیس بک پیج کا ایڈریس آ رہا ہے، اس کو لائک نہیں کیا، تو مہربانی فرما کر میری آواز بنیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کیجئے، تاکہ وہ مفید معلومات، وہ مفید جو ان کی جو کہانیاں ہیں وہ میں آپ تک پہنچا سکوں، جو یہ عوام کے ساتھ دھوکے بازیاں کرتے رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو آگاہ کرتا رہوں، ہوشیار اور خبردار کرتا رہوں کہ ان سے بچ کر رہیے گا اور ان کو دوبارہ اپنے جو ہے وہ سر پر مسلط نہ کیجیے گا، ورنہ پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس بڑی خبر کے ساتھ کہ جو برطانیہ کے اخبار ڈیلی میل نے میاں شہباز شریف کے توہین حتیق عزت کے دعوے کے جواب میں داخل کر دیا ہے۔ جواب دعویٰ، جس کو ہم پاکستان میں جواب دعویٰ کہتے ہیں، وہ ڈیلی میل نے داخل کر دیا ہے اور عدالت کو بڑے ثبوتوں کے ساتھ، منی لانڈرنگ کے ثبوتوں کے ساتھ، فنڈنگ کو خرد برد کرنے کے ثبوتوں کے ساتھ تمام خاندان کی تفصیلات جو ہیں وہ فراہم کر دی ہیں۔ علی عمران، سلمان شہباز شریف اور آنٹی نصرت، ان کے بارے میں ایسے شواہد پیش کیے گئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بڑے بڑے دھماکے ہوں گے، سیاسی دھماکے برطانیہ کی عدالت میں ہوں گے، اور استغاثہ اب اس کیس کو اس طریقے سے مضبوط بنا رہا ہے کہ وہ اب بچنا جو ہے ڈیلی میل کا جو وکلا کی ٹیم ہے، اس کو میں استغاثہ کہا، تو ڈیلی میل کی جو ٹیم ہے اب اس کیس کو اتنا مضبوط بنا رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ چلو پھر اے کوڑے دا میدان۔ تو ہم اب آپ کے سامنے وہ حقائق لے کر آئیں گے کہ جو میاں شہباز شریف صاحب آپ کو اب بچ کر بھاگنے نہیں دیں گے۔ وہ جو لندن کی سڑکوں پہ آپ چھلانگیں لگاتے ہیں، وہ چھلانگیں ٹھس ہو جائیں گی۔ یہاں اگر بھی آپ کو بیمار پڑنا، لیکن یہاں بیماری کو عدالتیں مانتی نہیں ہیں۔ آپ کے بھائی صاحب کو تو ابھی تک نہیں مانا۔ اور ناظرین، جو آج میں نے آپ کو کہا تھا اس کے بارے میں بھی آپ کو خبر دے دوں کہ میاں بیمار شریف کو 3 ہفتوں کی مہلت دی گئی ہے، اور 3 ہفتوں کے بعد ان کے کیس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے، اور وہ فیصلہ یقیناً جیسا کہ ہم کہتے ہیں کبھی امکان ہے کہ ان کی مخالفت میں ہوگا اور ان کا ویزا ایکسٹینشن نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ میں نے جو کل آپ کو کہا تھا، آج کی تازہ ترین وہ اپڈیٹ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایک اور آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ عمران خان نے کچھ کیا یا نہیں کیا، ان کو ایسا رلایا ہے، ان کو ایسا تڑپایا ہے کہ اب یہ ان لوگوں کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی مریم جھک کر ان کو ابا جان کہنے پر مجبور ہو گئی ہیں، جن کو یہ کل تک گالیاں دے رہی تھیں۔ اور یہ انہی کی آواز ہے، یہ تو خود کہتی ہیں ہاں میری آواز ہے، اور یہ اسی لیے ڈرتی ہیں کہ جو فیک نیوز کا قانون ہے اگر وہ آ گیا تو سب سے پہلے میری گردن پکڑی جائے گی۔ آئیے یہ آڈیو ملاحظہ کیجئے کہ ایک بڑے سیاستدان کی بیٹی ایک دوسرے سیاستدان کو کس طرح سے گالیاں نکال رہی ہے۔ اور یہ جیسا کہ ان کے ایک لیڈر نے کہا بھی تھا لاہور میں، شیخ رحیل اصغر نے، کہ گالیاں نکالنا پنجاب کا کلچر ہے، لیکن یہ پنجاب کا کلچر نہیں، یہ اس جگہ کا کلچر ہے جہاں سے یہ خاندان کی مٹی اٹھی تھی، اور وہ ہے امرتسر کا بازار حسن، اور وہاں سے یہ کلچر ان کے گھر میں آیا، اور اس طرح سے انہوں نے گالی گلوچ کا سلسلہ جاری کیا۔ ایک عورت کے منہ سے ایسی گالیاں سننا انہی کی ہمت ہے۔ ہم میں تو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس طرح کی آڈیوز آپ کے سامنے لائیں، لیکن حقائق کو سامنے لانا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے یہ آڈیو آپ کو سنوا رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے مریم صفدروان پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان کی کیسی تعریف کر رہی ہیں۔ خیر اسی تعریف کے وہ قابل ہیں، لیکن کس طرح سے ان کی تعریف کی جا رہی ہے اور آج کس طرح سے ان کے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ڈیل آدمی ہر جگہ کہتا ہے گلی گلی میں شور ہے، وزیر اعظم چور ہے، اس کو شرم نہیں آتی، اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ آڈیو ملاحظہ فرمائی کس طریقے سے آصف علی زرداری کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ مریم صفدروان گالی کے ساتھ آغاز کرتی، گالی کے ساتھ اختتام کرتی ہیں، اور آج ان کے چچا، ان کے والد اور یہ خود
آصف علی زرداری کو اپنا ڈیڈی کہنے پر مجبور ہیں. کیوں؟ کیونکہ عمران خان نے ان کی سیاست کو وہاں پر پہنچا دیا ہے جہاں پر اس کی اصل منزل تھی. اور اب لوگ جو ہیں وہ کھوتا بریانی کھا کر بھی ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے. اس لیے یہ اسی کو، جس شخص کو یہ گالیاں نکال رہے تھے، آج اس کے پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہے. اس کے پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہیں. چودھری پرویز رائی جس کو 13 سال تک انہوں نے ملنا گوارا نہیں کیا. اور یہاں میں یہ آپ کو بات بتا دوں تاریخ اور ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے کہ جب ان کے بھائی عباس شریف جو ہیں ان کا انتقال ہوا تو چودھری پرویز رائی اور چودھری شجاعت ان کے گھر گئے. انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، ملازموں کو منع کر دیا کہ ان کو اندر نہ آنے دیا جائے تاکہ یہ ہمارے بھائی کی وفات پر افسوس نہ کر سکیں. چودھری برادران تو وزادار لوگ ہیں، اس لیے افسوس کرنے گئے. اور اب جب یہ ان کے گھر گئے اور بہانہ لگایا چودھری شجاعت کی عادت کا، اور وہاں جا کے اپنی کہانی کھول دی اور ان کے آگے زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، بل بنانا شروع ہو گئے، ان سے مدد مانگنا شروع ہو گئے. انہوں نے پھر بھی وزاداری کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے پاؤں پڑ گئے. ایم کیو ایم کے وہ جو بیچارے کانگڑی پہلوان ہیں وہ بھی تڑیاں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. مقبول صدیقی وہ کانگڑی پہلوان ہم لاہور میں جب ہوتے تھے اب کے مار کے دیکھ والے لوگ ہیں یہ، کہ ان کو ایک تھپڑ مار دیں تو یہ دوسری دفعہ کہتے ہیں اب کے مار کے دیکھ. تو یہ کانگڑی پہلوان بندوقوں، گولیوں، اسلحے کے زور پر لوگوں پر حکمرانی کرتے ہیں، ورنہ ان کے اندر کانگڑی پہلوان والی بھی بات نہیں ہے. ہمارے علاقے میں جو سب سے کمزور آدمی ہوتا ہے اس کو پہلوان جی کہتے ہیں. پہلوان جی کی حال ہے، تو وہ سب سے پتلا دبلا پتلا تو مذاق میں پہلوان جی کہتے ہیں. جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کو ماسٹر جی کہتے ہیں. جو سب سے جو ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے اس کو دانشور کہتے ہیں. اور جو ذرا سا بھی انیک ناجی مراسی کی طرح ہوتا ہے اس کو بگلول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بگلول. تو یہ ساری تعریفیں ان کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو اب یہ ایم کیو ایم کے بھی پاؤں پڑے ہوئے ہیں اور یہ چودھری پرویز رائی کے بھی پاؤں پڑے ہیں، اور جن کو گالیاں دیتے تھے ان کو بھی ابا جان کہہ رہے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے تو ان کے گھر کا کھانا بھی کھانا پسند نہیں کیا، شاید پانی بھی نہ پیا ہو. اور آصف علی زرداری بھی کوئی دودھ و نہائے ہوئے تو نہیں ہیں. آج ان کے صاحبزادے اپنے جو دھرنا انہوں نے جو مارچ شروع کیا ہوا خود ساختہ، اس میں بڑا چیخ چیخ کر آج جو ہے نا وہ استری بیچنے کی کوشش کر رہے تھے، جیلی استری، اور کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو چاہیے کہ حکومت چھوڑ دے، الیکشن کروا لے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. وہ آنٹی کہہ دیا، انکل جی. کیا یار یہ کیا ہے؟ یہ بلو جی، بلو بلاول رانی جی. بلاول کا مطلب بلو ہی بنتا ہوگا، مطلب اگر آپ نک نیم کسی کو جو پولا کہتے ہیں، کسی کو پپو کہتے ہیں، تو ان کو بلو کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ اپنا پھر آنٹی منہ سے نکلنے لگا تھا، بلاول جی وہ آپ اپنے سندھ میں کیوں نہیں الیکشن کرا لیتے؟ کراچی کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، سندھ میں لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، بیماریوں نے سندھی عوام کا جینا دوبر کیا ہوا ہے، اسپتالوں کی حالت ذات انتہائی خراب ہے، تعلیم کی حالت انتہائی خراب ہے آپ کی جو منوست ہے اس کی وجہ سے. تو آپ پہلے وہاں تو الیکشن کروا لیں، وہ سندھ میں کروا لیں نا سب سے پہلے. اگر آپ اپنی اکثریت سمجھتے ہیں، جس جگہ کھڑے ہو کر آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر الیکشن کروا لیں، یہاں پر الیکشن کروا لیں. آپ اپنا کوئی کینڈیڈیٹ لے آئیں اور اسی جگہ اسی شہر میں حیدرآباد میں آپ الیکشن کروا لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کتنے پانی میں ہیں. اور وہ جو پانی اوپر آتا ہے، پانی نیچے جاتی ہے، پانی دائیں جاتی ہے، پانی بائیں جاتی ہے، اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا. آپ عمران خان کو للکار رہے ہیں، آپ اپنی سندھ کی آنے والی حکومت بچائیں. 1 سال رہ گیا ہے اور آپ جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. کچھ اپنی ماں کی حیثیت کا ہی خیال کر لیں، وہ مرحومہ کی وصیت کا خیال کر لیں جو آپ کے باپ نے چھپائی ہوئی ہے، کہ وہ جمہوریت کو مانتی تھیں اور وہ جمہوری انداز میں ہر کام کرنے کی قائل تھیں. لیکن آپ تو چوتھے سال ہی چیخو. اور کیا یقین ہے جو آپ نے سندھ میں حال کیا عوام کا، کیا یقین ہے کہ آپ وفاق میں بھی وہ حال کریں گے، پنجاب میں بھی وہ حال کریں گے؟ وہ خدا کا واسطہ ہے ہماری جان چھوڑ دیں اور اپنے باپ کو کہیں کہ کہیں جا کر ایان علی کے پاؤں میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ جو ہے وہ شروع کر دیں، آپ بھی اور آپ کے والد صاحب بھی. آپ جچتے نہیں ہیں وزیر اعظم بنتے ہوئے. اور ناظرین یہ تو آپ ویڈیو دیکھ لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حالات کیا ہیں. اگر وزیر اعظم سمجھتا ہے، اگر سلیکٹڈ سمجھتا ہے کہ پی پی کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے، تو آج اس کا خطاب ہے، قوم سے خطاب کرنے والا ہے. اس خطاب میں اعلان کرے
असेंबलीज को तरवा दे, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? बुज़दिल क्यों भाग रहे हो? बुज़दिल क्यों भाग रहे हो? आज ऐलान करो, आज ऐलान करो इलेक्शंस के, हम आपको देखते हैं। पाकिस्तान के अवाम जब फैसला करेंगे तो इस इलेक्टेड को रद्द करेंगे। खुद असेंबली तोड़ो, खुद मुस्ताफी हो जाओ, वरना जियाले इस्लामाबाद आ रहे हैं, अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, जमहूरी हमला करने वाला है। तू खुद चले जाए वरना हम आपको घर भेज दें। जी तो नाज़रीन, आपने बिलावल भुट्टो की चीखो पुकार वाली शाउट वाली तकरीर सुनी। शाउट कर रहे हैं, जो महज़ब माशरों में ऐसे बुरा समझा जाता है, और पता नहीं किस तरह से उछल उछल के जो है ना उर्दू बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इनके सुर ख़राब है या इनकी लय ख़राब है। और इसके साथ मैं तो आमतौर पे कहता हूँ ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्टेड लोग हैं। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, और ये उसी वक्त ठीक होगा जब ये इस्लामाबाद पहुँचेंगे। और इस मरतबा इस्लामाबाद पहुँचते ही इमरान खान ने तहिया किया हुआ है कि इनके सारे पेच कसवा देने हैं और इनके मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ख़त्म ना हुआ तो हमने ये कंपनी को माल वापस करवा देना है, कि ताकि कंपनी जाने और ये जाने हम इस माल के मुतमल नहीं हो सकते। और इसके साथ साथ आज एक कुकड़ी ने भी एक बड़ी ज़बरदस्त, आप मुझे वीडियो मिल गई, पुरानी है लेकिन आज ज़रा कुकड़ी की वीडियो सुनने। कहते हैं कि इमरान खान को शेरवानी पहनाकर बाज़ारों में भेज दें, लोग कहेंगे वो वज़ीर आज़म जा रहा है। कुकड़ी जी, अब्बा जी के साइज़ की शेरवानी मिली कि नहीं मिली? नारकली लाहौर में मिल जाएगी, दूल्हा हाउस से। दूल्हा हाउस से चाचे की भी ले लेना, उसने भी शादी करनी है अभी अनकरीब। तो आप ऐसा करें कि अब्बा जी के नाप की एक शेरवानी ले लें जो वो कई दिनों से पहनना चाह रहे हैं, और जिनको मैंने दुल्हन एक रात की का ख़िताब दे दिया है, और वो शेरवानी अब्बा जी को पहना दें, ताकि कम अज़ कम अंदरून शहर के बच्चे ये कहते नज़र आएँ कि वो एक ज़ेर तामीर वज़ीर आज़म जा रहा है, जो अब खस्ता हाल इमारत है, लेकिन उसको रिपेयर करके वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है। सबके पाँव पड़ा हुआ है, फ़ौज से लेकर सिविल तक, ब्यूरोक्रेसी तक, इस्टेब्लिशमेंट तक, अमेरिका तक, लाहौर से अमेरिका तक। कहते हैं जंज क्या कहते हैं, जंज पंजाबो चढ़ी तो ढोल गुजरा वाले बजे, क्या वो एक गाना है, मुझे तो याद नहीं है इस तरह। लेकिन वो जो आपकी जो पाँव पड़ने की धूमें हैं, वह तो आपके वालिद साहब की कीवी शू पॉलिश की फैक्ट्री से लेकर पूरी दुनिया में जो है वो गूंज रही हैं। और वो पाँव पकड़ के बार बार कह रहे हैं कि चलो कम अज़ कम मुझे शेरवानी नहीं तो कम अज़ कम मुझे निक्कर में वज़ीर आज़म बना दिया जाए, मैं इसमें भी वज़ीर आज़म बनने के लिए खुश हूँ। कुछ खुदा का खौफ करें, कौम की हालत पर रहम करें। नाज़रीन, इनकी ये वीडियो भी देख लें कि इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं, और इसके साथ साथ ये ख़ुद क्या हैं, इनके वालिद जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने के लिए किस तरह तरले मिन्नतें डाल रहे हैं, वो तो आप सब जान ही चुके। अपनी जेब से पैसे खर्च करके शेरवानी सिलवा देता हूँ, और इन लोगों को कहूँगा कि जहाँ से इमरान साहब गुजरेंगे वो कहेंगे वज़ीर आज़म जा रहा है। जी तो नाज़रीन, आज मैंने आपको बड़ी बड़ी खूबसूरत दिलचस्प वीडियोस दिखा दी हैं, आपने देख ली हैं। ये सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं, और यहाँ की हाल भी आपको बता दें ज़रा जाते जाते। वो जो बीमार शरीफ हैं, वो इतने बीमार हैं कि वो इंडियन हाई कमीशन से मिलने चले गए थे। इंडियन हाई कमिश्नर से मिले, सऊदी एडवाइज़र से मिले, और वो जो साबका अफ़गान हुकूमत का एक सिक्योरिटी एडवाइज़र था उससे मिले। और अब वो ये चाह रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो वाकई ही बीमार हैं और जो वाकई ज़ेर इलाज हैं, वो भी उनसे मिलने आ जाएं। भाई क्यों आ जाएं? वो अपनी बीमारी का इलाज असल में कराने आए हैं। आप तो नकली बीमार है ना, जैली बीमार शरीफ जिनको मैं कहा करता हूँ। तो आप सेहतमंद होकर एक बीमार आदमी को कह रहे हो आपको मिलने आ जाए। भाई अगर आप में इतनी ही जुर्रत है, और अगर आप समझते जहांगीर तरीन आपकी इतनी इज्जत करते हैं और आपकी बात को टालेंगे नहीं, तो आप उनसे मिलने चले जाएं। वो बीमार, उनकी आदत के लिए चले जाइए। मैं आपको मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, फूलों के गुलदस्ते ले जाएं और जहांगीर तरीन को मुफ्त में जाकर, मेरे मशवरे की रोशनी में, मुफ्त मशवरे की रोशनी में जाकर उनकी आदत कर लें। मुझे नहीं लगता जहांगीर तरीन इतने वज़ादार आदमी हैं कि वो आपकी बात को टालेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त चूँकि हमारे पास कम होता है, लेकिन आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के शानदार ख़िताब की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने अपनी ज़िंदगी की 55 साल की जो मेरी ज़िंदगी है, उसमें मैंने पहली मरतबा देखा है कि किसी शख्स ने, किसी वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ़ दिया हो, पैसे कम किए हों। पेट्रोल की कीमतें, यहाँ तो लंदन में पेट्रोल की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं,
اور کوئی اس میں کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ خدشہ ہے کہ مزید بڑھ جائیں گی۔ پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بجلی کی قیمت فی یونٹ کم کر دی ہے، اور اس کے ساتھ وہ کام کیا ہے جو یو کے میں ہوتا ہے، یعنی وہ بچے جو بے روزگار ہیں ان کو 30,000 روپے کی انٹرنشپ دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کی تمام، کیونکہ آئی ٹی کا زمانہ ہے، آج تو آئی ٹی کا زمانہ ہے، جس بچے کو پوچھے کیا کر رہے ہو، آئی ٹی میں پڑھ رہا ہوں، تو آئی ٹی کی جتنی بڑی فرمز ہیں ان کو ٹیکس چھوٹ دے دی ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مراد دے دی ہیں۔ وہ بھائی اتنے تھوڑے پیسوں میں جو اس وقت حکومت کے پاس ہیں، اور قرضے بھی دینے ہیں، آئی ایم ایف کے شکنجے میں بھی جکڑے ہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر اس شخص کو آپ نے کچھ عرصہ اپنا وزیر اعظم رکھا، ملک کی قیادت کرنے کا موقع دیا، تو جب بھی اس کی جیب میں پیسے آئیں گے آپ پہ خرچ کرے گا۔ PK-1 لے کر لنڈن یاشی کے لیے نہیں چلا جائے گا، یہاں سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں اپنا پیسہ نہیں جمع کرائے گا، یہاں سرے محل نہیں خریدے گا، بلکہ کوشش کرے گا کہ اپنے سسرال والوں سے بھی کچھ ادھار شدار پکڑ کے وہ آتتاً منتیں کر کے اس قوم کی حالت درست کرے۔ تو ایسا شخص جو ترلے منتیں کرتا ہے لوگوں کی، ہمارے لیے، ہماری مستقبل کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، اس کی ذات کو تو سلام ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کو تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جیسا وزیر اعظم دیا ہے جو ہمارے مسائل کو سمجھتا ہے، اور جیسے ہی اس کا جو ہے وہ تنگی سے ہاتھ جو ہے فراخی میں آتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنوں کی مدد کی جائے، نہ کہ وہ اپنے سارے دولت کو جمع کر کے اس پر سانپ بن کر بیٹھنا چاہتا ہے۔ اور یہاں آ کر ایون فیلڈ میں، اور آپ کو پتہ میاں بیمار شریف صاحب، میری آج ان لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ آپ کی جان کو رو رہے تھے، وہ پٹھان ٹیکسی ڈرائیور جو آپ کے لیے ساؤتھ ہال سے کھانے لاتے ہیں، جو آپ کے لیے TKC سے چانپیں لاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں دیتے، ٹیکسی کا کرایہ نہیں دیتے، اتنے مفتبر ہیں۔ وہ میں نے ان کو کہا یار واقعی آپ کو نہیں پتہ، یہ گوال منڈی لاہور کے بڑے مفتبر مشہور تھے، یہ تو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ تو لسی بھی مفت پی جاتے تھے، اور پھر جب یہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بڑی بڑی دیہڑیاں لگائیں، اور مفت بری کی انتہا کے تمام دولت جمع کر کے ایون فیلڈ میں آگے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کہانیاں بہت سی ہیں، ان کے راز میرے پاس بہت سے ہیں، دعا کیجئے کہ وہ راز آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی کی زندگی دے، اور میں وہ تمام راز، میری ذمہ داری ہے، میں آپ تک منتقل کروں گا جو اس خاندان کے بارے میں میں نے آنکھوں سے دیکھ رکھے ہیں، اور میں ان کے بارے میں خود بھی چشمدید گواہ ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔